جو پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال دیکھی کہ فرسٹ ٹائم بنا سکتے ہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا؟ ریپیئرنگ زیادہ آسان ہے یا پہلی دفعہ بنانا؟ آج تک کوئی ایسی کمپنی دیکھی جس نے گاڑی بنا کے کہا اب نہیں بنا سکتے بھائی ہم وہ بھول گیا یار میں کس طرح بنایا تھا. ٹویوٹا کمپنی نے کوئی بنائی اپنی گاڑی، ریوو بنائی، ویگو بنائی، اب آپ دوبارہ آرڈر دینے کے ابے یار میں تو یاد ہی نہیں کیسے بنائی تھی. ابے بھائی ہمارے تو ذہن سے ہی. اور آپ یہی دلیل دے رہے ہو کہ یہ لوہا جو پگھلا ہوا ہے، کسی کمپنی نے دعویٰ کیا کہ ہم ریوو بنا سکتے ہیں. مجھے ریوو پسند ہے تو اس لیے میں زیادہ اسے پراٹھوں کی مثال بھی اسی لیے دیتا ہوں زیادہ. شادیوں کی بھی جو اپنی چیزیں وہ ساری یہاں چلا دیتے ہیں، بریانی مسالے والی. اچھا خیر، تو آپ گئے کمپنی کے پاس، کمپنی نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ آرڈر بک کرائیں، ابھی گاڑی مارکیٹ میں ختم ہوگی، اکثر تو 6 مہینے بعد ہی مل رہی ہوتی ہے نا، تو ابھی وہ بنے گی گاڑی. آپ نے کہا کیسے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ لوہے سے بنتی ہے، اسٹیل سے بنتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا یہ لوہا اٹھا کے لے، اس کو ریوو بنا سکتا ہے کوئی ہے؟ اس لوہے یہی سوال ہوتا ہے نا ان کا. ہڈیوں کو لے جا کے، یہ ہڈی قبرستان کی مردے کی ہڈی، اس پر یہی تو لبرل لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسے انسان بن سکتا ہے دوبارہ. قرآن کہتا ہے قبر میں جا کے مٹی ہو کے ختم بھی ہو جاؤ گے، گدھے گھوڑے جو ہے نا جو گوشت خور جانور ہے وہ کھا بھی جائیں گے، کیڑے بھی کھا جائیں گے، تو اس کے بعد بھی اللہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دے گا، مٹی سے دوبارہ بنائے گا تمہیں. تو لبرل لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آتا، حالانکہ آتا ہے کھوپڑی میں. اس لیے کہ قرآن یہ دعویٰ تھوڑی کر رہے ہیں کہ تم بناؤ گے. قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں بناؤں گا. اب ایک گنوار دیہاتی کے پاس آپ جاؤ کہ اس لوہے سے اور اس بھٹی میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ لوہا دے رہا ہوں، یہ اسٹیل دے رہا ہوں، آپ اس سے کار بنا کے دکھاؤ. کہے گا بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، تم کیسا کام کر رہے ہو. لیکن یہی مطالبہ آپ کمپنی سے کرو جو پہلی دفعہ گاڑی بنا چکی ہے، تو یہ مطالبہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. اس پہ آپ اعتراض تم لوہے سے کیسے بناؤ گے؟ وہ کہیں گے بھائی ایسے بنائیں گے جیسے پہلی دفعہ بنا دی ہم نے، ٹھیک ہے نا، دوبارہ بنا دیں گے، دوبارہ اس سے اچھی بنائیں گے. پہلی دفعہ میں تو تجربے میں کچھ چیزیں دائیں بائیں ہو جاتی ہیں. تبھی جو نئے ڈاکٹر بناؤ اس سے علاج نہیں کرایا کرو. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ، علاج ہمیشہ بوڑھے ڈاکٹر بوڑھے حکیم سے کراؤ. یہ شروع میں وہی ہوا ہے، حکیم صاحب قبرستان سے گزرتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ ارے شرم آ رہی ہے، سارے میرے پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ نئے جو ہے نا شروع میں ایسے ہوتے ہیں، وہ تجربے کر کے پھر جا کے ماہر بنتے ہیں وہ. تو اب کیا ہے کہ کمپنی کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے. حالانکہ گاڑی کی بھی جو میکینزم ہے کتنا عجیب ہوتا ہے، ہمارے لیے تو وہ بھی عجیب ہے. بٹن دباؤ اسٹارٹ، ادھر بٹن دباؤ شیشے کھل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے. آٹومیٹک گاڑیاں وہ جو کروز پہ کر لیتے ہیں، 120 پہ لگایا بیٹھ گئے آرام سے، وہ چلے جا رہی ہے. عجیب سسٹم ہے یار. اب دوبارہ گاڑی بنانا کمپنی کے لیے یہ عجیب بات نہیں ہے. یا ایک بنایا نہ ہوتا نا، میں اگر کہوں کہ میں بنا کے دکھاؤں گا، آپ بولو بھائی یہ کھوپڑی میں، لیکن جو بنا چکا ہو اس کے لیے دوبارہ بنانا، اس کے لیے سائنسدانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ سائنسدانوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیکلی آپ پروف کر کے دکھائیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. صحیح ہے نا، یہ اس کا ٹاپک ہی نہیں ہے. جس نے بنایا اس سے پوچھیں کہ اللہ تو نے فرسٹ ٹائم بنایا، دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اللہ کہے گا کیوں نہیں بنا سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے میں نے تو ایک طرح کا تمہیں دکھایا ہے کہ ایسے بنتے، میں ہر طرح سے بنانا جانتا ہوں. اور وہ ایک طرح ہی خدا کی قسم اتنا عجیب ہے کہ کسی فیکٹری میں کار کا بننے کا عمل اتنا عجیب نہیں ہے جتنا ماں کے پیٹ کی فیکٹری میں انسان کا بننے کا عمل ہے. اس فیکٹری میں جہاں گاڑیاں بنتی ہے ہزاروں ملازمین ہوتے ہیں، ایک ایک اسکرو سیدھا کرنے والا اور بنانے والا الگ، ہر ڈپارٹمنٹ کا شعبہ الگ. اور ادھر ایک معمولی سا جرثومہ ماں کے رحم میں گیا، کوئی مستری، کوئی مزدور، کوئی ٹیکنیشین نہیں بیٹھا ہوا، روٹی کھا رہی ہے ماں، روٹی. ایسے سافٹ ویئر اللہ نے اس پانی میں انسٹال کر دیے ہیں کہ ماں روٹی کھاتی ہے، اس بچے کی آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، دل، دماغ، جگر. ریوو مشین سے زیادہ میکینزم اس کا بہت ہی عجیب و غریب میکینزم ہے. کوئی مستری منظور ڈینٹنگ پینٹنگ والا آپ کو ماں کے پیٹ میں نظر نہیں آئے گا. خود ماں کو خبر نہیں ہوتی خدا کی قدرت کا کیسا شاہکار میرے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے، خود ماں کو پتہ نہیں ہوتا.
اور کیا انداز ہے, ادھر ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آیا, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا. ایسی خوراک جو بچے کے لیے اس سے بہتر خوراک ہو نہیں سکتی. یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ کی قسم خود بخود نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی کرنے والا ہے. اور وہ جو مشین آئی ہے وہ زندہ ہے, چلتی, وہ گاڑی بولتی تو ہے, دروازہ کھولا وہ بولے گی شٹ دا ڈور, بول نہیں رہی وہ, اس میں ریکارڈنگ ڈالی ہوئی ہے. خود گاڑی کو نہیں پتا ہوتا. اب تو گاڑیاں گالیاں بھی دے رہی ہیں, میں نے سنا ہے. ہاں سنا ہے, اب ایسی آٹومیٹک گاڑی آ رہی ہے کہ اگر آپ اوور اسپیڈ کرو گے تو گاڑی ایک دفعہ تمیز سے بات کرے گی, بھائی ذرا آرام سے. یہ سنا ہے میں نے, پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں, مجھے کسی نے بتایا. پھر 2-3 دفعہ اس کو گالیاں دینے پہ آ جائے گی آپ کی سیفٹی کے لیے. غلط اوورٹیک کر رہے ہو آپ کو, تو زیادہ ٹیکنالوجی ترقی کرے گی تو جھانپڑ بھی پڑنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ گاڑی کو شعور نہیں ہے, روبوٹ کی طرح ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, اس کو نہیں پتہ چل رہا. اس کی گالیوں سے کبھی بھی آپ متاثر مت ہو. آپ یہ نہ سمجھو کہ سچی مچی کا غصہ کر رہی ہے. جیسے وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو ٹوٹ ٹوٹ کرنا شروع کر دیتی ہے نا, ٹینشن میں آدمی کہتا ہے چلو یار سیٹ بیلٹ ہی باندھو, تو گاڑی کو تھوڑی کوئی فرق پڑتا ہے. لیکن انسان کی جو مشینری تیار ہوتی ہے نا ماں کے پیٹ میں, بچہ روتا بھی ہے اور ہنستا بھی, اس کے جذبات ہیں, محبت بھی کرتا ہے, نفرت بھی کرتا ہے, اس کے جذبات ہیں. وہ اگر گالی دے گا تو اس کا مطلب سچی مچی کی دے رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, حقیقت ہے. وہ اگر مسکرائے گا تو روبوٹ والا کی مسکراہٹ نہیں ہے, یہ حقیقی مسکراہٹ ہے. ایسا خلق الموت والحیات, قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اتنی ترقی کے باوجود اب تک حیات پیدا نہیں ہو. حیات پیدا ہونا تو دور کی بات, سائنسدان حیات کو ڈیفائن نہیں کر سکیں اب تک. یہ حیات ہے کیا, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, زندگی کو ڈیفائن نہیں کر سکے, یہ ہے کیا چیز.